بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دنیا کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کے حضور سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے، اپنے وسائل پہ قابض سے قبضہ چھڑانے کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ تو عمومی طور پہ تھا، لیکن آج 7 اپریل ہے، تو 7 اپریل کے حوالے سے میں اپنے پاکستان کے شہداء کو، پاکستان کے ان شہداء کو، اس دھرتی کے ان بیٹوں کو جو اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے سرد جہنم زار سیاچین کی چوکی جاری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان پر 7 اپریل کو برفانی تودہ آ پڑا تھا، جس کے نتیجہ میں ساری کمپنی یا پلاٹون 137 کے قریب میرے بھائی بیٹے شہید ہو گئے۔ ان کو خصوصی طور پہ میرا سلام، میرا عقیدت برا نذرانہ، ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت۔ اللہ پاک، وہ تو پہلے ہی جانتی ہیں، اللہ پاک ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور ان کی قربانیوں کے صدقے مقبوضہ پاکستان کو ایک آزاد ریاست اور پاکستان کے 24 کروڑ مجھ جیسی بھیڑ بکریوں کو آزاد شہری بنائے، جن کو بنیادی حقوق حاصل ہوں، شخصی آزادی حاصل ہو، چادر چار دیواری کا تحفظ ہو، ہمیں انصاف مہیا ہو، تعلیم ہو، روٹی روزگار ہو، علاج معالجہ میسر ہو، میرٹ ہو۔ خدا کرے کہ پاکستان ایک پسماندہ ملک سے ایک انتہائی خوشحال معاشی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ مضبوط مستحکم ملک اور پاکستانی قوم ایک ترقی پذیر، انتہائی ترقی یافتہ، ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ قوم بنے اور پاکستان کی ریاست ایک فلاحی ریاست بنے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے آگے آج کی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تحریک پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ اور اس کا ممکنہ نتیجہ۔ اس میں بات کرنے سے قبل میں آپ کو ہدیہ تبریک کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقر کی آیت مبارکہ 216 کا ترجمہ۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو میرا اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے شر سے خیر پیدا کرتا ہے۔ بے شک پاکستان کے کچھ بچے شہید ہوئے، کچھ بچیوں پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال ہوا، دوپٹے چھینے گئے، ذہنی جسمانی اذیتیں دی گئیں۔ 1947 سے عموماً ہم قسم پرسی کا شکار ہیں، لیکن اپریل 2022 سے تو یہ سلسلہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا گیا، اور ہم اسے ناگوار سمجھتے تھے، ہم اس سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی سنت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق ہمارے لیے اس میں بھی بہتری رکھ دی۔ اب 2 اپریل 2022 کے بعد ایک تو عالمی طور پہ جو سٹیٹس کو کا نظام تھا،
جس کا ہم حصہ تھے وہ برباد ہو چکا، مسمار ہو چکا، وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسٹیٹس کو کا نظام مسمار ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ یہ دھول مٹی اڑاتا، اپنے کیچڑ میں لت پت، اپنے محافظوں پہ لعنت بھیجتا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی کتنا بھی طاقتور پاکستان میں اسٹیٹس کو کا محافظ ہو تو وہ اس نظام کو جاتے ہوئے روک نہیں سکے گا، اور تمام تر کوشش کے باوجود اسے نہیں روکا جا رہا۔ یہ اپنے انجام بد کی طرح پہنچ رہا ہے۔ اب تو یہ صرف یہ طے ہونا ہے کہ اس کے محافظوں نے بھی ذلت امیز انجام سے دوچار ہونا ہے، یا وہ پھر کوئی سلامتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ عرض کر دوں، پاکستان میں صفیں درست ہو رہی ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ ایک طرف حق پرست ہو رہے ہیں، دوسری طرف ظالم ہو رہے ہیں۔ ایک پرست اسٹیٹس کو کے حامی ہواری، اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کے محافظ، دوسری طرف اسٹیٹس کو سے جان چھڑانے والے، اس کو انجام بد تک پہنچانے والے۔ ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ ہر روز اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح کے پورے ملک میں یہ جاری و ساری ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت 9 اپریل یا 10 اپریل 2022 کو ٹوٹنا، عمران خان کا اقتدار سے نکالا جانا، یہ بھی رحمت خداوندی سے کم نہیں۔ کم از کم عمران خان اور جو پی ٹی آئی کے مخلص نظریاتی کارکن ہیں، ورکر ہیں، ان کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی اتنا ہی گند، اتنی ہی گندگی، اتنی ہی غلاظت شامل تھی جتنی دیگر جماعتوں میں۔ مثلا پیپل پارٹی میں، نون لیگ میں جتنی تعداد ان میں گندے انڈوں کی تھی، اتنی ہی اس میں تھی۔ گندے انڈے ان کو کہتا ہوں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو موقع پرست ہوتے ہیں، جو خود غرض ہوتے ہیں، جن کو نظریات سے یا قوم سے، ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، انہیں صرف چوری چکاری، کرپشن، معاشی دہشت گردی سے غرض ہوتی ہے۔ تو جو بھی پی ٹی آئی پہ سختیاں آئیں اور آ رہی ہیں، ان کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جیسے گٹروں میں تیزاب ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے وہ کوئی ناپسند جانور نکل کے بھاگ جاتے ہیں، تو ہر کٹھنائی، ہر مشکل انسان میں سے کھوٹ نکال کر اس کا خالص پن باقی رکھتی ہے۔ ایسا ہی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بھی تحریک انصاف میں ٹوٹ جاری ہے، اس کے اندر آویزش ہے، کھینچا تانی ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے بلا غرض قربانیاں دی، دوسری طرف پیراشوٹر ہیں میرے جیسے، جن حرام زادوں کو سینٹ کا ممبر بننے اور پکی پکائی کھانے کے علاوہ یا پھر عہدہ حاصل کرنے اور مال بنانے کے علاوہ ان کا کوئی منشا مقصد نہیں، جس پہ اب مار کھانے والے، قربانیاں دینے والے کارکن سراپا احتجاج ہیں، اور وہ بالکل حق پہ ہیں۔ یہ تمام شاطہ برداروں کو انشاءاللہ العزیز یہ نکل جائیں گے، یہ چھانٹی ہو جائے گی۔ یہ چھلنی سے گزرنے کا عمل ہوتا ہے، یہ قوموں میں، گروہوں میں، خاندانوں میں تطہیر کا عمل ہوتا ہے، اور یہ تحفہ خداوندی ہوتا ہے کسی بھی گروہ کے لیے، کسی بھی قوم، معاشرہ، سوسائٹی کے لیے۔ جیسے پاکستان میں تطہیر ہو رہی ہے، ویسے ہی اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بھی تطہیر ہو رہی ہے۔ اور ایک عرض کر دوں کہ میں کبھی بھی عمران خان کو نعوذ باللہ ایک انسان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، جو خطا اور اس کے ساتھ نیکی بدی کا مجموعہ ہے، اور میں اسے کچھ نہیں سمجھتا، نہ میں کسی انسان کو سمجھ سکتا ہوں، اسے کیا کسی کو بھی۔ لیکن اب وہ مظلوم ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ دوسری چیز یہ خدا لگی بات کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ووٹ ملا اس دفعہ پی ٹی آئی کو، اس کو بے پناہ اکثریت ملی، وہ صرف اور صرف
کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ صرف عمران خان کی ذات عمران خان کے نام پہ ملا۔ جیسا کہ کچھ ناہنجار لوگ، بدبخت لوگ اس کوشش میں ہیں کہ عمران خان منظر سے ہٹ جائے، یا وہ قیادت چھوڑ دے، یا وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے تو ہم پارٹی پہ قبضہ کر لیں۔ تو میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا تو جو موجودہ انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے اس کا یہ بدبخت لوگ 10% بھی ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں جن کے آگے انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے شہنشاہی دے، بادشاہ دے، جس کو چاہے اس سے چھین لے۔ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کے لوگوں کے دل عمران خان کی طرف موڑ دیے ہیں، عوام کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں، کوئی کمال نہیں۔ تو یہ ان کو وہم ہے، ان کی بھول ہے۔ ان کا انجام بھی کوئی نواز شریف، جاتی امراء والوں، زرداریہ خاندان، باقی جو ہے جتنا بھی کچرا تھا پاکستان میں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں جو کچرا ہے، جو سازشیں کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف، ان کا انجام بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو طویل ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔